نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو حسن عسکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جدیدیت، اس میں یورپ کی ذہنی تاریخ اور اس کے ذہنی انحطاط کا مختصر خاکہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یورپ کی ذہنی انحطاط کی تاریخ، یہ اس کا ہیڈنگ ہے، صرف اسلام ہی نہیں بلکہ مشرق کے سارے ادیان کا انحصار زیادہ تر زبانی روایت پر رہا ہے۔ سارے مذاہب ایسے چلتے رہے کہ زبانی، سینہ بسینہ، ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک باتیں چلتی پھیلتی رہی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، آگے چلتے رہے۔ لکھی ہوئی کتابوں پر نہیں، لکھی ہوئی کتابیں ہوتی نہیں تھیں، اکا دکا کوئی کتابیں ہوں، لوگ ایک دوسرے سے سن کے پڑھتے تھے، سیکھتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ ہمارے نزدیک کسی دین کے زندہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ روایت شروع سے لے کے آج تک کلی حیثیت سے سلسلہ بسلسلہ اور سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہے۔ ہمارے دین کا یہی طریقہ ہے۔ ہمارے 1400 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کو چھوڑ گئے، انہوں نے قرآن یاد کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے سینوں میں محفوظ، اپنی زندگیوں میں محفوظ کی، انہوں نے اگلی جنریشن کو دی، یہ 1.25 لاکھ کروڑوں میں تبدیل ہوئے، وہ چلتے چلتے امت میں اب تک چلی آ رہی ہے۔ ہمارا دین کا اصل اثاثہ یہ پورا اورل ٹرانسمیشن ہے، زبانی، کہہ کے عمل کر کے۔ لکھی ہوئی چیز بالکل یہ سائٹ کی چیز ہے، یہ ایڈیشنل ہے، صرف سپورٹ کے طور پر بس لکھ دی گئی ہے ساتھ ساتھ، مقصد وہ نہیں ہے، اصل ڈیپینڈنس اس پر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا ٹریڈیشن تو بالکل مختلف ہے اوروں کے مقابلے۔ تو پہلے تو بات یہ ذہن میں رہے، پچھلے 600 یا سے کم و بیش 400 سالوں میں یورپ اس تصور کو بھول چکا ہے۔ آج یورپ میں کسی قسم کی کوئی روایت بھی ایسی باقی نہیں ہے کہ جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ یورپ اس قسم کی روایت کو قابل استناد ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں سینہ بسینہ آنے والی کوئی چیز ہم نہیں مانتے، وہ سب گڑبڑ، ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی تو مانیں گے۔ حتیٰ یہ کہ آپ تاریخ جیسی چیز، یعنی ہسٹری کسے کہتے ہیں کہ لوگ واقعات اور حالات کو دیکھیں اور لکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری بھی ہم اسی کو مانیں گے جو ہمارے پاس، جس کا ہمارے پاس پروف ہوگا، سینہ بسینہ نہیں چلے گی۔ ایک آدمی کی لکھی ہوئی بھی ہم نہیں مانتے۔ اس میں مزے کی بات ہے کہ اسلامی تاریخ ان کو دکھاتے ہیں لکھی ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں لکھی نہیں، یہ لکھی ہوئی آپ لوگوں نے لکھی ہوئی، وہ اس میں بات، وہ لکھی ہوئی بھی نہیں ماننی، ہم اس کو مشاہدے سے دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے جب لکھنے کا طریقہ نہیں تھا تو جا کے غاروں میں جا رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح، زمینیں کھود کے نکال رہے ہیں جیولوجسٹ، اور اس میں سے غار میں سے ان کو ایک تصویر ایسی بنی ہوئی نظر آئی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کپڑے پہنتے تھے اور ایسے اسلحے استعمال کرتے تھے۔ اس سے ان کی تاریخ بنا کے دنیا کو پھیلا رہے ہیں، سب فیک بنائی ہوئی دماغ کے اندر، جو فطور آ رہا ہے، اور پوری تاریخ اس سے بنا کے دے دی آپ کے سامنے، اور دنیا اس سے بچے بڑے سب کھیل کے پورا سمجھ رہے ہیں تاریخ آپ کے سامنے پوری ہے۔ ڈائنوسور رہتے تھے 5 لاکھ سال پہلے نہیں رہتے تھے، وہ پیلے والا وہ تمہارے ابا نے خرید کے رکھا تھا نا وہاں پر۔ ایسی قوم چل رہی ہے بالکل، اس پہ اسٹوریاں بنا کے، نام رکھ کے، کیا کیا کچھ ان کے خواص بیان کر کے پوری تاریخ بیان کر دی۔ اپنے ابا کو نہیں جانتے وہ لوگ، وہ ڈائناسور کے پورے نسلیں جانتے ہیں، جو تقریباً 1 کروڑ سال پہلے کے لوگ ہیں۔ وہ سب پتھروں سے نکالے انہوں نے، اتنے پتھر ان کو مل گئے۔ آپ دیکھ رہے ہو قوم ایمان لا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس پر پوری دنیا ایمان لا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو کہیں پاگل ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ یورپ آج اس قسم کی روایت کو قابل استناد نہیں سمجھتا، اس میں سند نہیں مانتا، صرف ایسی شہادتوں کو قبول کرتا ہے جو تحریری شکل میں موجود ہو۔ اس ذہنیت کے مطابق یورپ کے لوگ عموماً اپنی تہذیب کی تاریخ یونان سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ یورپ کی تاریخ کے ادوار کا خاکہ کچھ اس طرح بنتا ہے۔ یورپ کی پوری تاریخ کیسے چلے گی؟ 7 حصے۔ نمبر 1 یونانی دور، گریک۔ نمبر 2 رومی دور، رومن۔ نمبر 3 عیسوی دور، یا ازمنہ وسطیٰ بھی نہیں کہتے ہیں، مڈل جو ایجز ہیں۔ یہ زمانہ عموماً 5ویں صدی عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد سے، اور 15ویں صدی کے درمیان ہے۔ ہم اس وقت 21ویں صدی میں، تو 15ویں صدی تک، 600 سال پہلے تک، یہ 500 سال حضرت عیسیٰ کے بعد اور 15ویں تک۔ نشأت ثانیہ، یہ نشأت ثانیہ، اس رینیزانس جس کو کہتے ہیں، رینیزانس کا مطلب نشأت ثانیہ، مطلب دوبارہ اب ہم صحیح اٹھے ہیں، اٹھ رہے ہیں، نشأ کہتے ہیں کسی چیز کا ابھرنا، دوسری مرتبہ ہے، ہاں یہاں سے چلے گی۔ اس تحریک کا آغاز 1453 میں ہوا، یہ کی پوائنٹس ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے۔ 1453 میں اس کا آغاز ہوا، یعنی ترکوں کی فتح قسطنطنیہ سے سمجھا جاتا ہے، جب سے ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، رومن سے لے لیا، یہاں سے
یعنی عیسائیوں سے لے لیا تو اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی کے ساتھ اصلاح مذہب کی تحریک یعنی پروٹسٹنٹ مذہب یہ شروع ہوا اور یہی جدید دور کا آغاز ہے. یہاں سے جدید دور ماڈرن ہسٹری جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پروٹسٹنٹس کیا تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی تفصیل آئے گی، ہر ایک دور کو الگ الگ پڑھیں گے، کہ جنہوں نے مذہب بیس کے وہ لوگ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کیتھولکس، تو اس میں صرف ان کے پریس کو یہ حق ہوتا تھا، بڑوں کو یہ حق ہوتا تھا جو ان کے پادری وغیرہ ٹائپ کے ہوتے تھے جو دین پڑھتے تھے کہ وہی اس کی تشریح کریں گے. تو اس میں انہوں نے ظاہری باتیں بہت سی دو نمبریاں بھی کی اور اپنی مرضی سے اس کو توڑا مروڑا بھی، تو ظلم بھی بہت کی، حرکتیں بھی بہت کی، لوگوں کو غلامانہ ذہن میں بھی رکھا اور بہت کچھ پابندیاں اننیسیسری اور ظالمانہ لگائیں. تو اس کے ریئیکشن میں یہ اٹھے اور انہوں نے اس کی آزادی کے اوپر، یعنی ہمیں سب کو، ہر ایک پڑھے گا، سب پڑھیں گے، ہم اپنی مرضی سے بائبل پڑھیں گے اور خود اس کا فیصلہ کریں گے، پوپ کی ایسی کی تیسی. ہمیں آتا ہے نہیں آتا کوئی الگ بات، پڑھے تو کچھ ریزمبلنس نظر آ رہی ہے. یعنی میں اس کیتھولسزم کا کوئی حامی وامی نہیں ہوں، انہوں نے بہت ظلم کیا اور ان کے خلاف بات کرنا ٹھیک تھا اس وقت، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں تھا. جس چیز پہ کہنا چاہیے، جیسا جتنا کہنا چاہیے اس کو آپ نے اب کر کے کیا حل کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا. پروٹسٹنٹزم میں تو دین کا کچھ بچا ہی نہیں ہے. کیا رہ گیا؟ لینڈ کا میں نے آج جو ہے وہ رکھا ہے روزہ، اس ہفتے میں، اس مہینے میں یہ لینڈ کا میرا پروگرام ہے. کیا ہے؟ چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا، وہ بھی ایک چاکلیٹ جو میں دن میں کھایا کرتا تھا وہ فلاں والی، وہ والی نہیں کھاؤں گا، دوسری والی کھا لوں گا. میں نے کٹ کیٹ سے آج کل جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، کر کے 2 بار کھاتا تھا، ایک رکھ کر روزہ رکھا. یہ روزہ ہے. کبھی کبھی وہ چرچ چلے جاتے ہیں، یہ انہوں نے سمجھا کہ بہت جو ہے وہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. 5واں دور اقلیت کا دور. یہ دور 17ویں صدی کے وسط سے لے کر 18ویں صدی کے وسط یا آخر تک چلتا ہے. 19ویں صدی یہ چھٹا دور ہے. یہاں سے پیچیدگیاں شروع ہوئی 1800 کے بعد سے. بعض لوگ اسے صنعتی انقلاب کا دور کرتے ہیں. یہ جو مشین کا سلسلہ شروع ہوا نا، ساری فساد پھر یہاں سے بڑھ گیا بہت زیادہ. بعض لوگ اسے سائنس سے پیدا ہونے والے انقلاب کا زمانہ بتاتے ہیں. دین کے بارے میں زیادہ تر شکوک و شبہات اور دین سے بے نیازی اسی دور میں پیدا ہوئی. 7واں 20ویں صدی یا عصر حاضر. یہ دور دراصل پہلی جنگ عظیم یعنی 1919 کے بعد سے شروع ہوا. یورپ کے ایک مسلمان رینے گینو، یہ عبد الواحد یحییٰ بعد میں مسلمان ہوئے، رینے گینو، انہوں نے مغرب کے اوپر خوب محنت کر کے پڑھا، اتنا کام کیا اللہ کے بندے نے. دیکھو اللہ سے ایمان دے کر لوگوں سے، غالباً فرینچ تھے اور خوب انہوں نے دین کی خدمت کی. عبد الواحد یحییٰ انہوں نے کہا کہ 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 19ویں صدی کے آخر یا پہلی جنگ عظیم تک تو دین کی مخالفت اور دین پر حملوں کا زمانہ تھا. دین پر مخالفت کرتے تھے، حملہ کرتے تھے. اور اس کے بعد ایک اور نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. اس نئے دور میں دین کی مخالفت سے زیادہ جھوٹے ادیان ایجاد کیے جانے لگے. کہتے مخالفت ہوگی جتنی ہونی تھی، اب نئے نئے دین ایجاد کرو. تو آج دیکھیے ہر ایک کے اپنے ادیان. ان ادیان سے مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، ذرا بتائیے کن ادیان کی بات ہو رہی ہے؟ نئے نئے دین ایجاد ہو رہے ہیں. اور یہ مراد نہیں ہے مغرب کے اندر تو نہیں تو ہمارے ہیں. مغرب میں کیا دین ایجاد ہوا؟ مغرب کے اندر فیمنزم، ایتھیسٹ ہونا، ایتھیزم جسے کہ سوشلزم، لبرلزم، مارکسزم، فلانازم، یہ سارا جتنے بھی اپنی اپنی ذات کا ہر ایک اپنا بنایا ہے. یہ ایل جی بی ٹی یہ اپنا ایک پورا دین ہے. ٹرانسجینڈر یہ پورا ایک مذہب ہے. سائنٹزم پورا ایک مذہب ہے. ہر چیز کو لے کے اس کا ایک پورا ہیولہ بنا لیا، پوری ایک اس کی ساکھ تیار کر دی، اس کو دین بنا دیا، اس کی پوجا شروع ہوئی. کہتے تو ہیں کہ ہم دین سے بیزار ہیں، لیکن یہ دین ان کا بنا ہوا ہے. اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے. ڈیموکریسی بالکل بہت بڑا مذہب بنا ہوا ہے. تو یہ سارے ادیان اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ جب ابھی کھلے کی بات تو انشاءاللہ واضح ہوگی. تو تنقید کر کے تو اڑا دیا ان کو، اب اپنے بہت سارے خود دین ایجاد کر لیے. کہا کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، میچور ہو گئے آپ، اپنے نئے نئے دین بنا لیے. ایتھیزم خود ایک دین ہے. اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بات آپ کو چھوڑیں گے نہیں. وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.